بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جاب نہ کریں، کسی کے پاس ملازمت نہیں کریں، کسی کے انڈر کام نہیں کریں۔ آپ کے مزاج میں یہ چیز موجود ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہیں، اپنا فیصلہ خود کریں، خود کمائیں، خود کھائیں، خود اپنا معاملات کو، اپنے زندگی کے سارے نظام کو وہ خود لے کے چلیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے جو بعض لوگوں میں، بعض انسانوں میں موجود ہوتی ہے۔ تو جس کے اندر یہ موجود ہوگی وہ جاب سے بہت تنگ پڑتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور کام کو کرے۔ اچھا، یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ میں آج آپ کو ان کیریئرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو کسی کی نیچے کام نہیں کرنا ہوگا، اور آپ جس کو سیلف امپلائمنٹ بھی کہا جاتا ہے، میں ان کے بارے میں بتاؤں۔ ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ دنیا میں جب سے انسان موجود ہے جابز والا کام زیادہ رہا ہے، یعنی بزنس، سیلف امپلائمنٹ اور انڈیپینڈنٹ کام یہ ذرا نسبتاً کم رہا ہے، لیکن جابز زیادہ رہی ہیں، زیادہ تر لوگ جابز میں جاتے ہیں۔ تو لہذا جاب کو کوئی معیوب نہ سمجھیں کہ بھئی اگر جاب کی تو یہ غلط ہو گیا اور یہ معیوب ہو گیا، ایسا کم از کم نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے وہ کیریئرز کے جو آپ انڈیپینڈنٹ رہ کے کام کریں گے وہ کون سے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کے اندر ایک تو فری لانسنگ کے طور پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، بہت پھیلا ہوا فیلڈ ہے، ورائٹی ہے، بہت طرح کی صلاحیتیں رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے اندر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ گو کہ اس کی بہت ساری پلسز اور بہت سارے مائنسز بھی موجود ہیں جو میں نے الگ سے اپنے ایک دوسرے سیشن میں نے اس کے بارے میں بتایا۔ آپ وہ سیشن ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو وہ ڈیٹیل مل جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود فری لانسنگ بھی اور بہت سارے دوسرے کام بھی ایسے ہیں کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکیں گے۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا فیلڈ جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ہے کہ آپ اپنی فرم بناتے ہیں اور اکاؤنٹنسی کی فرم بنا کر آپ اپنے طور پہ کام کرتے ہیں اور کسی کے نیچے نہیں ہوتے، آپ خود ہوتے ہیں۔ اوبویسلی اس کو اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگے گا، آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، یہ سب چیزیں تو ہوں گی، لیکن آپ انڈیپینڈنٹ چاہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز اس کے بعد اور تیسرا کریئر جو ہے وہ ہے لا، کہ آپ وکیل بن جاتے ہیں، ایڈوکیٹ بنتے ہیں اور عدالتوں میں جا کر لوگوں کے مقدمات کو عدالت میں آپ پیش کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، ان کے کیسز کو وہاں پہ آپ پروسیڈ کرتے ہیں اور عدالت کے سامنے اس جرح میں شامل ہو کر پھر آپ اپنا کیس جیتتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو یہ کام بھی آپ انڈیپینڈنٹ ہے، جتنا چاہیں کریں، جتنا چاہیں نہ کریں۔ اور آپ کو سمجھتے ہیں علامہ اقبال کی طرح کہ اگر ایک مہینے کے لیے مجھے اتنے پیسے چاہیے، بس اتنے کافی ہیں، تو بس اتنے کیس آ گئے تو بس کافی ہے، اور اس کے بعد کیس نہ لیں، اپنی زندگی کو بڑا ایزی اور بالکل انڈیپینڈنٹ گزاریں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور چوتھے نمبر پر جو ایک کیریئر ہے وہ ڈینٹسٹری کا ہے۔ یہ میڈیکل سائڈ کا بہت اچھا فیلڈ ہے اور پیسہ بھی بہت ہے اس میں، اس لیے کہ 4 سال آپ اس کی ایجوکیشن ہے، 1 سال آپ نے ہاؤس جاب کیا اور اس کے ساتھ ہی آپ پریکٹس کریں گے، اپنا کلینک بنا لیں گے اور اپنی پریکٹس شروع کر دیں گے اور کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ پھر 5واں فیلڈ جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے فزیوتھراپی۔ آپ فزیوتھراپی کا، ریہیبلیٹیشن کا، آپ انڈیپینڈنٹ اپنا ایک کلینک بنا لیں اور وہ کلینک بنا کر آپ اپنا کام شروع کر دیں، اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں جن کے مسلز کا پرابلم ہے، جن کے ہڈیوں کا پرابلم ہے، جن کو کوئی فریکچر ہوا ہے، جن کے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو کسی حادثے میں، کسی انسیڈنٹ میں، یا پھر یہ کہ کوئی زلزلہ آیا، کوئی اور ایسا مسئلہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے ان میں مسئلہ ہوا، آپ ان کے مختلف طریقوں سے آپ اس کا علاج کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اچھا فیلڈ ہے، بڑا مزے کا فیلڈ ہے، وہ ہے سائیکالوجی۔
کہ لوگوں کی نفسیات کو آپ پڑھتے ہوئے اور اپنا کونسلنگ سینٹر آپ بنا سکتے ہیں. جیسے میں آپ کے ساتھ اس وقت کونسلنگ سینٹر سے بات کر رہا ہوں اور کونسلنگ روم سے آپ سے مخاطب ہوں، بالکل اسی طرح آپ اپنا ایک کونسلنگ روم اور کونسلنگ سینٹر بنا سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں اسٹوڈنٹ کے لیے کونسلنگ آپ دے سکتے ہیں، فیملیز کے لیے دے سکتے ہیں، جو نیولی کپلڈ ہیں آپ ان کے لیے ایک کونسلنگ دے سکتے ہیں. آپ سوسائٹی کے اندر جو اور بے شمار طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں، ان میں جو مسائل آ جاتے ہیں ان کے لیے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور بہت اچھا کریئر وہ یہ ہے کہ لینگویجز کا، آپ انگلش لینگویج کو پڑھ لیں، آپ عربک کو پڑھ لیں، آپ چائنیز کو پڑھ لیں، آپ رشین کو پڑھ لیں، آپ فرینچ سیکھ لیں، آپ ڈچ، آپ جرمن جس کو کہتے ہیں، آپ اس طرح سے جتنی بھی اس وقت دنیا کی ترکی جو ٹرکش لینگویج ہے آپ وہ سیکھ لیں. یعنی وہ تمام ممالک جو اس وقت ذرا نمایاں ہیں، جہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت ہے، آپ ان کی زبان سیکھ لیجئے اور زبان سیکھنے کے بعد زبان پہ مہارت حاصل کریں. اس کو لکھنے کی مہارت، بولنے کی مہارت، سمجھنے کی مہارت، اور نیٹیوز کے ساتھ ان کا اپنا ایک انٹریکشن بنائیں کہ اسی انٹریکشن کے نتیجے میں آپ کے اندر زبان کی اصل مہارت آئے گی. دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ کوئی گرامر نہیں پڑھتا، وہ کتابیں نہیں پڑھتا، وہ لکھتا نہیں ہے، وہ ٹینسز نہیں پڑھتا، وہ کوئی ایسے کام نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے وہ جو سنتا ہے ان کا وہی ووکیبلری بنتی ہے، وہی جملے کی کنسٹرکشن بنتی ہے، اور وہیں سے وہ بہترین زبان سیکھے گا اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جب تک آپ نیٹیوز کے ساتھ کوئی انٹریکشن آپ کا نہیں ہوتا، آپ کو اس زبان کے اوپر بہت اچھی گرپ آنا مشکل ہے. اس میں اگر آپ گرامیٹیکلی سیکھ بھی لیں تو آپ کا ایکسنٹ اچھا نہیں بنے گا. ایکسنٹ کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو نیٹیوز کا جو ایک اسٹینڈرڈ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو وہ سیکھنی چاہیے. اور اگر آپ یہ چیز سیکھیں آپ کے لیے پھر ٹرانسلیشن کا بہت کام ہے، انٹرپریٹرشپ کا بہت کام ہے. آپ کے پاس دوسرے ممالک میں جا کر ٹورز کا اور سیر و سیاحت کا، ٹورزم میں آپ بے شمار، یعنی اس طریقے سے دنیا میں اتنا کام اس کے لیے مل سکتا ہے اور پیسہ بھی بہت ہے. مثلا انٹرپریٹرشپ کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ میرا اپنا ذاتی ایک تجربہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، کہ اس لیے کہ میں نے خود بھی انٹرپریٹرشپ کا کچھ کام ایک زمانے میں کیا ہوا ہے، اور اس میں یعنی 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر کام کر کے آپ بڑے آرام سے $1500، $1200، $1000 سے زیادہ آپ کما سکتے ہیں. یعنی اس طریقے سے آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز موجود ہیں. ڈپینڈ یہ کرے گا کہ آپ کو دونوں زبانیں ٹھیک آنی چاہیے، جن 2 زبانوں کے میں آپ ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹرشپ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم فیلڈ وہ ہے سول انجینئرنگ کا. سول انجینئرنگ انڈیپینڈنٹ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اپنا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، کنسٹرکشن کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، آپ کنسلٹنسی کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، آپ ڈیزائننگ کا سیٹ اپ مطلب کسی بھی طرح کی چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. اور یہ وہ کام ہوتا ہے جو انسانی لائف کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آج یہ ہے اور کل ختم ہو جائے گا، پرسوں ختم ہو جائے، نہیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. جب تک انسانی زندگی موجود ہے یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اچھا اور بڑا بہترین کام ہے وہ سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ. یہ بڑے نئے نئے ٹاؤنز بنتے ہیں آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں چھوٹے بڑے ٹاؤنز بنتے ہیں. یہ بحریہ ٹاؤن بن گیا، یہ فلانا ٹاؤن بن گیا، یہ فلاں چیز ہو گئی. اچھا، اس کی ایک پلاننگ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اس کی ایک خاص سائنٹیفک بیسس پر اور یعنی ایک پراپر وے سے اس کو پلان کیا جاتا ہے کہ کس علاقے میں کہاں پر کوئی ٹاؤن بن سکتا ہے اور کس علاقے کو کس طریقے سے جوڑا جائے گا اور اس کے پورے ریجن کی کس انداز سے پلاننگ ہوگی. آپ اس چیز میں آ سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ رہ کے بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑا خاص قسم کا ایک کام ہے آرکیٹیکچر. آرکیٹیکچر ایک ایسا کام ہے کہ یہ تو پیورلی آپ کے ہاتھ کا فن ہوتا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں یہ فنڈ دیا ہے، آپ کے مائنڈ میں وہ ڈیزائن کی وہ پوری صلاحیت آپ کو دی ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ بہت اچھا اور بہت بہترین آپ کر سکتے ہیں. اور جیسے کنسٹرکشن کا کام چلتا رہتا ہے اور اسی طرح پھر مکانوں کی ڈیزائننگ کا کام بھی چلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو بہترین یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور انڈیپینڈنٹ رہ کر کام کرنے والا فیلڈ جو ہے وہ فائن آرٹ کا ہے. آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کام کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کتنی پکچرز آپ لیتے ہیں، بے شمار پکچرز آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. آپ کو اگر کسی چیز کا بیک گراؤنڈ بنانا ہے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، آپ کو کوئی اور چیز کرنی ہے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں؟ کون ہوتا ہے جو وہاں پہ رکھتا ہے؟ آپ کی کیا جس نے وہاں پہ رکھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی اس نے رکھی ہے؟ اس کو بزنس ہے اس کا. آپ اس کے وزٹ کرتے ہیں، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس سے اس کو ارننگ ہوتی ہے. اور بعض چیزیں تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک پکچر جو ہے وہ کئی ڈالرز کی وہ سیل کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر فائن آرٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آرٹ کی وہ صلاحیت رکھی ہے، تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس سے پالش کیجئے. آپ انڈیپینڈنٹ کام بھی کریں گے اور اس کے بعد پیسہ بھی کمائیں گے، اور آپ کے لیے فیلڈ بھی بہت کھلا موجود ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک اور کام ہے، وہ ہے انٹیریئر ڈیزائننگ کا. یہ انٹیریئر ڈیزائننگ کام ایسا کام ہے کہ جس میں بڑی ڈیزائن کی مہارت چاہیے ہوتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس ڈیزائن کی صلاحیت موجود ہے تو پھر آپ انٹیریئر کسی بھی بلڈنگ کو انٹرنلی ڈیزائن کرنا آپ اسے کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ایک ملا ہوا فیلڈ ہے انٹیریئر ڈیکوریشن کا. یہ مطلب بہت قریب فیلڈ ہے، اور اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں فیلڈ آپ میں سے اگر آپ انٹیریئر ڈیزائننگ لیتے ہیں تو انٹیریئر ڈیکوریشن کو بھی آپ کو لینا چاہیے یا آپ نے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے. اور اگر آپ انٹیریئر ڈیکوریشن کی سائڈ پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو انٹیریئر ڈیزائننگ بھی ساتھ رکھنی چاہیے. یہ آپ کو کے کام کو اور آپ کے بینیفٹ کو اور آپ کے پروفٹ کو پلس نہیں کرے گا، ملٹی پلائی کرے گا. تو لہٰذا آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت اچھا ہوگا. اس کے بعد ایک خاص فیلڈ اور بھی ہے، وہ ہے فیشن ڈیزائننگ کا. کہ یہ وہ کام ہے کہ جو گھر بیٹھ کر خاص طور پہ گرلز بہت اچھا کر سکتی ہیں. یہ جو ڈیزائننگ کا اور ڈیکوریشن کا اور فائن آرٹ کا یہ سارے فیلڈ جو میں نے بتائے، اس میں فیمیل اور بہت اچھا کام کر سکتی ہیں، بہت اچھی ارننگ کر سکتی ہیں. تو اسی طرح فیشن ڈیزائننگ ہے. تو فیشن ڈیزائننگ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ الٹے پلٹی کوئی چیزیں بنا دی اور کہا کہ یہ ڈیزائن بن گیا اور یہ بڑی اچھی چیز بن گئی. یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے کلچر کو اور اپنے حالات کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو اور اپنی روایات کو سامنے رکھ کر چیزیں ڈیزائن کریں اور اس کو سیٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق چیزوں کو سامنے لائیں، اور اس کے مطابق آپ کی بہت اچھی ویلکم ہوگی. اور بڑے بڑے جتنے ڈیزائنر ہیں اور بڑے جتنے برینڈز ہیں یہ آپ کی چیزوں کو خریدنے والے ہوں گے، اور آپ بڑے بہت مہنگے داموں چیز ان کو فروخت کریں گے اور بہت اچھا آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. آخری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے میڈیا اسٹڈیز. کہ اگر آپ اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو میڈیا کے اندر بہت سارے کام، وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہو، وہ پروڈکشن ہو، وہ ایکٹنگ ہو، وہ میڈیا کے لیے کوئی چیزیں ڈیزائن کرنا ہو، وہ اس کے لیے کوئی چیز کسی بھی طرح سے، تو اس میں سامنے آنے والے کام بھی ہیں، پیچھے رہنے والے کام بھی ہیں. تو یہ وہ سارے کام جو ہیں یہ آپ انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں، اپنا میڈیا ہاؤس بنا سکتے ہیں، آپ اپنا پورا پروڈکشن ہاؤس بنا سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے آپ اپنا کام کریں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. یہ میں نے آج آپ کو یہ اتنے سارے ایک لمبی لسٹ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جن میں آپ اختیار کریں اور اپنے کام کو آپ انڈیپینڈنٹلی کریں گے، کوئی جاب کا معاملہ نہیں ہوگا. اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ شروع میں کوئی سال، 1.5 سال، 2 سال کوئی تھوڑا سا ٹائم کسی کے پاس کام کریں اور اس سے اس فیلڈ کی اونچ نیچ کو ضرور سمجھ لیں، ورنہ نقصان اٹھائیں گے. کام تو اب کر لیں گے لیکن اگر کسی کے پاس رہ کر سیکھیں گے اور اس کے پاس بیٹھ کر سمجھیں گے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی بزنس کی، کسی بھی کام کی، وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی اور کسی بڑے نقصان سے آپ بچ سکیں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں
اور ان میں سے کسی کا بھی آپ تجربہ کریں تو اس کے بارے میں آپ ضرور اپنے کمنٹس کے اندر نیچے آپ اپنے کمنٹس دیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور کسی اور چیز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گائیڈنس ملے آپ ضرور بتائیں۔ ہمارا کاؤنسلنگ روم ظاہر سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے لیے ہے، اور ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔